السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید پانڈے. آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن ٹی وی. پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اہم ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس میں کافی دن ہو گئے ہیں. حلف برداری وغیرہ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے. حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں. $8 بلین کا پیکج مل چکا ہے. یعنی کہ جو تعطل کا شکار ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بعد، اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، مشیر خزانہ کا جو ان لوگوں کو کل پرسوں ان کی امریکہ میں ملاقات ہوئی ہے، $8 بلین مل چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو وعدے اور وعیدے لے کر حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے اس کے اندر کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے اور دیگر معاملات کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہیں جناب اخلاق صاحب، بیلجیم سے کافی عرصے سے بیلجیم میں مقیم ہے اور صبح صحافت سے وابستہ ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ یہ پانڈے صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. سر صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے. آپ بھی بیلجیم سے بیٹھ کے صورتحال دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی نئی حکومت آ چکی ہے. معاشی چیلنجز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے حکومت کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے، سب سے جو اہم چیز ہے کہ جو گورنمنٹ گئی ہے وہ صرف تقریباً $11.5 ارب کے جو ہے وہ اس وقت خزانے میں چھوڑ کر گئی ہے، جس میں سے صرف 2-3 ارب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ہوں گے، باقی جو ہے مختلف ملکوں کے ادھر پڑے ہیں. تو پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے فارن جو کرنسی ہے وہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، اسی لیے آئی ایم ایف کے پاس فوراً جانا پڑا ہے. اور خصوصاً اس وقت جو مہنگائی ہے ملک میں اور جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ ابھی جو تیل کے اوپر، یہ انرجی کے اوپر، پیٹرول ڈیزل وغیرہ ان چیزوں کے اوپر جو سبسڈی انہوں نے دی تھی، اور وہ جب حالات خراب ہو رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سبسڈی کو اس وقت قائم رکھنا ضروری ہے. اگر انہوں نے سبسڈی وہ اٹھائی تو حالات مزید ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے سبسڈی رہنے دی. یہ بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً $50 ایک لیٹر کے اوپر انہیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے اور حکومت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ قیمتیں نہیں بڑھائی، سبسڈی نہیں اٹھائی. لیکن اب جب یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو یقیناً آئی ایم ایف سے جو ہے اگر انہوں نے مزید قرض لینا ہے پاکستان کے لیے تو اس کے لیے انہیں آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنا ہوگا، جس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا اس وقت کہ وہ مختلف چیزوں پر جو سبسڈی دی گئی ہے اس کو کم کریں گے یا اٹھائیں گے. جس میں سب سے پہلے انہیں اگر تیل کے اوپر سے سبسڈی اٹھانی پڑتی ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کے اوپر، تو یہ کافی مہنگائی اور بڑھ جائے گی، جس کے لیے کنٹرول کرنا ان کے لیے کافی انتہائی مشکل ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ماہرین ہیں وہ اس میں کیا کام کرتے ہیں، کس طریقے سے اس مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن بظاہر حالات اتنے آسان نہیں ہیں، مہنگائی کا کنٹرول بہت مشکل ہے. جی بانڈے صاحب. یہ فرمائیے گا کہ صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی ہے بھی نہیں جتنی کہ بتائی جا رہی تھی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب تمام چیزیں اتنی جو ہے وہ خراب تھیں اور یہ معاشی صورتحال بھی اتنی تھی تو 1 سال 1.25 سال ان کو دے دیتے تاکہ اگلی حکومت جو ہے وہ فل فلیج شہباز شریف صاحب آتے اور اس کو جو ہے اپنی 2/3 اکثریت یا جتنی بھی ان کو سیٹیں ملتی اس کے ساتھ حکومت چلاتے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حکومت لے کر اس ٹائم غلطی کی ہے اور 1.25 سال 1.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح خاطر خواہ وہ کیا پرفارمنس دکھا سکیں گے؟ وہ تو یہی چیز ہوگی کہ جی وہ عمران خان صاحب خراب کر کے چلے گئے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کرنی پڑی ہیں، مہنگائی بھی کرنی پڑی ہے اور انفلیشن کنٹرول میں نہیں آئے گی اور پھر مسائل جو ہے وہ بڑھیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشنز مسائل کا حل ہے یا پھر جانے دیں ان کو 1.25 سال یہ بھی رگڑا کھائیں تو پتہ لگے ان کو؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ سب آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اگر یہ کچھ دیر اور انتظار کر لیتے تو آنے والے الیکشن سے 4-6 مہینے یا سال 8 مہینے پہلے یہ
اگر کوئی تحریک ایسی چلاتے اور کر لیتے تو شاید ان کے لیے کچھ آسان ہوتا. ملک کی معاشی حالت تو تب بھی نہیں تھی سدھرنی، نہ اس حکومت سے، اور ان کے لیے بھی ایزی نہیں ہے. تو لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ انتہائی نااہل قسم کی حکومت ہے جو پی ٹی آئی نے کی ہے ابھی تک، ان کی نااہلیت کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں. اور اگر مزید انہیں وقت دیتے تو اور مزید حالات خراب ہونے تھے، سدھرنے کسی صورت نہیں تھے حالات. تو پاکستان کا سوال ہے اصل میں تو کہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ بے شک کچھ ارلی لگ رہا ہے، لیکن اتنا ارلی بھی نہیں ہے کیونکہ مناسب وقت کے اوپر ہو گیا. سب سے پہلے تو ان کی آپس میں اتحاد نہیں تھا بن رہا، اتحاد بنا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ان میں سے زیادہ اس کی خواہش تھی یا کوشش تھی کہ ہم نے کیونکہ آئین بنایا ہے، ہم نے اس میں 18ویں ترمیم کی ہے، آئین کو بہتر کیا ہے، آئین کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم ہی کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو آئین ہے اس کے مطابق جو ہے تبدیلی آئے، کوئی غیر آئینی تبدیلی نہ آئے. اور غیر آئینی تبدیلی نہیں آئی، اس وقت آئینی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کسی وقت بھی اگر کوئی آئینی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے اور آئینی تبدیلی آتی ہے تو وہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، وہ سب کو حق حاصل ہے. اگر پی ٹی آئی بھی اب غلطی نہ کرتی جو کہ وہ کر چکی ہے کہ اس نے اپنے سارے کے سارے جو قومی اسمبلی میں ممبران تھے ان کو وہاں سے اپنا استعفے دینے کا کہہ دیا یا ان کے استعفے پہنچا دیے گئے. اگر وہ استعفے نہ دیتے، انتظار کر لیتے، ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی آئینی تبدیلی آ جاتی، کیونکہ پارلیمنٹ ہے، اس میں 5-7 سیٹوں کا نیچے اوپن ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتی ہیں، کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں اور ہو سکتی تھی، لیکن اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں رہا. اور جہاں تک آخری اوقات میں قومی اسمبلی کے وقت میں اور اس صوبائی اسمبلی کی تبدیلی کے وقت میں جو پی ٹی آئی نے اپنا رویہ دکھایا ہے غیر جمہوری قسم کا، غیر آئینی قسم کا، وہ اس نے تو ایک قسم کا ان کا پول کھول دیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے تحریک انصاف بنایا اس لیے ہے کہ انصاف کے اوپر عمل ہو، انہوں نے تو بتا دیا کہ وہ کسی قانون کو، کسی آئین کو، کسی انصاف کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب پنجاب میں 10 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، 16 تاریخ کو الیکشن ادھر ہوئے ہیں اور آج 24-25 ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے نہیں کی، صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی قومی اسمبلی میں بھی کرنے کی، لیکن ادھر جو ہے ڈٹ کر بیٹھے رہے اس دن تمام ارکان اسمبلی. اور آخر ادھر جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہیں تو تب انہیں احساس ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہے توہین عدالت کا بھی جو ہے نا وہ لگ سکتا ہے قانون. تو اس کے بعد انہوں نے جو ریزائن کیا ہے اسد کیسر نے، اور پھر سوری نے بھی جو ہے وہ دی ہے سیٹ ان کو جو ایاز صادق ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اب چلائیں پارلیمنٹ کو. تو اسرا ادھر ہو گیا اسی دن، ورنہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ 5-7 سال، اب 5-7 دن تک یہ اس کو بحث میں ہی لے کر جاتے رہے، جو کہ ٹوٹلی غیر آئینی اور غیر اصولی طریقہ کار تھا. جب ان کو علم ہو گیا تھا، عمران خان صاحب نے، ارشد شریف صاحب ہیں ایک نجی ٹیلی ویژن ہے اس کے اینکر ہیں، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرے اپنے بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور اتحادی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس صورتحال میں میرے پاس اکثریت تو نہیں رہی. اخلاقی طور پر تو یہ اس بات کی ضرورت تھی کہ جب ایک آدمی خود بھی محسوس کرتا ہے اور ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اکثریت نہیں رہی، اور اخلاق اس کی جو ہے آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سیٹ کو چھوڑ دے جہاں اس کی اکثریت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور غیر آئینی طور پر سیٹ کے اوپر براجمان رہے، کوشش کرتے رہے کہ کسی صورت میں ڈیلے کر دوں. ادھر بھی صرف کوشش یہ ہے کہ کسی صورت دوسرے جو جیت چکے ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں اور جتنا بھی ہوتا جائے ڈیلے ہوتا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ پوری قوم جو ہے وہ پریشان ہے، پنجاب پورا پریشان ہے، سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ اس وقت وزیر اعلیٰ ادھر نہیں ہے، 10 دن سے بغیر وزیر اعلیٰ کے، بلکہ
زیادہ دنوں سے، لیکن جب سے الیکٹ ہوئی ہے یہ نئی حکومت، نئے وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئے ہیں، ان سے حلف نہیں لیا جا رہا، نہ اوپر بیٹھے ہوئے جو ان کے صدر ہیں اور نہ نیچے بیٹھے ہوئے جو ان کے وزیر اعلیٰ سابقہ ہیں یا اسپیکر رہے ہیں، وہ حلف لینے کے لیے تیار ہیں یا کوئی بھی حلف لے رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، ان کو بالکل کوئی خیال کرنا چاہیے بذات بالکل خود صحیح بھی۔ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اوپر ریلیف دیا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، یا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو، حمزہ شہباز صاحب کو بھی ریلیف دے سکتی ہے؟ کیونکہ جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بڑا ٹیکنیکلی کھیلا ہے، اور انہوں نے یہ کھیلا کہ انہوں نے رپورٹ پیش کی اس دن جو کچھ بھی ہوا اسمبلی کے اندر، اور جس طرح کاروائی ہوئی، جو ہاتھا پائی، جو کچھ بھی ہوا، پرویز الہی صاحب جو سینئر پولیٹیشین ہے وہ بھی زخمی ہوئے، انہوں نے رپورٹ پیش کی صدر صاحب کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ غیر آئینی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے؟ کیا عدالت ان کو ریلیف دے گی اس معاملے کے اوپر، اگر وہ اس دن کی پوری جو ہے وہ کاروائی دیکھتی ہے، فوٹیجز دیکھتی ہے، رپورٹ دیکھتی ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ برقرار رہیں گے سی ایم پنجاب کی کرسی پہ؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو جو جب بھی گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب، جب سے الیکشن ہوئے ہیں، تو جو کورٹ ہے اس نے، عدالتوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، وہ حکم کر سکتی ہیں، اور ان کو امید ہوتی ہے کہ جو انہوں نے حکم کیا اس کو اوبے کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ انہوں نے حکم دیا تھا جو اسپیکر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب انہیں، کہ بھائی آپ اس کا جائزہ لیں اور اپنی صورتحال جو ہے صدر صاحب کو بتائیں اور حلف لیں ان سے، لیکن وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے اور صدر صاحب نے کوئی نیا آدمی مقرر نہیں کیا جس سے وہ حلف لے سکے۔ تو بہرحال ان کے پاس جو آئینی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ اسے یوز کر رہے ہیں، یہ ٹوٹلی کوئی غیر آئینی بھی نہیں ہے، لیکن ہے ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس، یہ کوئی آئین پر عمل کرنے والی بھی بات نہیں ہے۔ یقیناً آنے والی حکومت جو ہے مکمل طور پر ان چیزوں کا جائزہ لے گی اور آئین میں ایسی ترامیم کریں گی کہ کوئی ان کو اپنی من مرضی کے لیے استعمال نہ کر سکے، ایسے ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ کر سکے، اور کوئی بھی حکومت جو آئے وہ سموتھلی چل سکے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ عدالت یہ رپورٹیں دیکھے گی، سارا کچھ عدالت نے دیکھ لی ہوں گی۔ عدالت یہ دیکھو ملک سے باہر تو بیٹھی ہوئی نہیں ہے، سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر اس دن دیکھ کر عدالت نے رات کو 10-11 بجے عدالتیں کھول لی تھیں، سپریم کورٹ کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو یہ بھی وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہیں، اور سب ویڈیو ساری عوام کے سامنے ہے کہ پرویز الہی صاحب کا ادھر کیا کردار تھا، ادھر وہ کیسے جو غیر ممبر تھے ان کو اسمبلی میں داخل کروا رہے تھے مارنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، اور پھر پولیس بلائی گئی، پولیس نے جو کیا اور پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ادھر ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو کہ اس وقت اسپیکر کا جو رول ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا بیٹھتے ہی فوراً۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، کوئی بھی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اگنور کرنا چاہتا ہے کسی ایک کی یا دوسرے کی زیادتی کو تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن عوام نے تو ہر چیز دیکھی ہے، عوام کے سامنے ہے، جس نے بھی کسی نے زیادتی کی ہے اور جس انداز میں زیادتی کی ہے، عدالتیں بھی یقیناً وہ ساری زیادتیاں دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے ان کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ، اس کے باوجود انہوں نے اگر آرڈر دیا ہے کہ انہیں حلف اٹھانے دیا جائے اور حلف اٹھانے میں مدد کی جائے، اور انہوں نے تجویز دی ہے، تو وہ بغیر دیکھے تو نہیں دی ہوگی۔ پھر بہرحال اس وقت بھی گئے ہوئے ہیں حمزہ شہباز صاحب عدالت میں، عدالت نے کل کا وقت دیا انہیں، کل سے ہو سکتا ہے لمبی ہیئرنگ کریں، ہو سکتا ہے کل ہی کوئی فیصلہ دے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہم عدالت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی سر۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگر ہم اس کی بات کر لیں، عمران خان صاحب کے آج ان کو بھی ریلیف مل گیا، ای سی پی نے جو ہے وہ پہلے فیصلہ آیا کہ جی 30 دن مسلسل جو ہے وہ اس کی سماعت کر کے فیصلہ دیں، لیکن عمران خان صاحب نے، آپ کو پتا ہے، پھر پریس کانفرنس بھی کی، استعفے کا مطالبہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جلسے بھی کیے جو کہ ایک بھرپور جلسے تھے، اس میں قطع نظر کی جی تعداد کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کچھ مقتدر حلقوں کے اوپر، جس کے بعد آپ کو پتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی تھی؟ تو آپ اس تمام صورتحال کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لیے کچھ ریلیف ملا ہے یا پھر ابھی مسائل جو ہے وہ مزید بڑھیں گے؟ میرے خیال میں تو پی ٹی آئی جو جس مقصد کے لیے سارا کچھ کر رہی تھی
اس سلسلے میں تو انہیں بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں دیا ہے، جناب عطر من اللہ صاحب نے جو ان کی جو اپیل کو سنتے ہوئے بات کی ہے، فیصلہ دیا ہے، اس کے ساتھ تو انہیں بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے کہ ان کو جو ان کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی 30 دن کے اندر اور سر اندر ایک اور فیصلہ چیز اس ہونے میں ایڈ کر دیجیے گا چھوٹا سا ضمن، کہ اس میں انہوں نے یہ کہا جی ہے کہ اب تمام پارٹیاں جو ہے وہ ان کا مل کر، مسلم لیگ نون، اس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان تینوں جماعتوں کا جو ہے وہ آپ مل کر تینوں کو ملا کر جو ہے وہ اب ان کی وہ کریں، کیا کہتے ہیں اس کو، چیزوں کے اوپر فائنڈنگز لے کر آئیں۔ نہیں، بالکل ایسی کوئی مطلب ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر تینوں کا بھی کریں، لیکن انصاف کیا کہتا ہے کہ کسی فیصلے کو، کسی ایک کیس کو 8 سال تک جو لٹکائے رکھے، اس کا بھی فیصلہ ان کے ساتھ کریں کہ جن کا ابھی 1 یا 2 سال بھی نہیں ابھی ہوئے اس کیس کو۔ اور یہ کہاں کا، یہ کیسے کوئی بھی چور، کوئی بھی ڈاکو، کوئی قاتل یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میرا جو قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ اس وقت تک نہ کریں جب تک عدالت میں جتنے قتل اور ڈاکے کے کیس پڑے ہوئے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا لیں اور سبھی کا ایک ہی وقت میں فیصلہ کریں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے عدالتوں میں کہ ایک قاتل یا ایک ڈاکو یا ایک چور یا ایک ملزم جو ہے یہ کہے عدالتوں کو کہ میرے اس جرم کا فیصلہ تب تک نہ کریں جب تک اس جرم میں، اس الزام میں اگر دوسرے بھی ملزم ہیں ان کا سبھی کا میرے ساتھ نہ ملا کر فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو عدالتوں کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ باقی ان کو ریلیف ملا ہے، اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جلسے انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں، بہت بڑے کیے ہیں، ان کی پارٹی متحرک ہے اور جلسے کیے ہیں، لیکن جلسے بڑے بڑے ہوتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی بہت لوگوں کے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں، ان کے ماضی میں بھی بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ کیا 2018 میں انہوں نے 2/3 اکثریت ان بڑے جلسوں کے ساتھ لے لی تھی؟ 2/3 چھوڑ کر ایک نارمل جو اکثریت بنتی ہے وہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے لیے بھی انہیں جو ہے دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے 3.5 سال کام نہیں کر سکے، ہم بلیک میل ہوتے رہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ میں بلیک میل نہیں کسی سے ہوتا اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا، تو ان سے کیسے وہ بلیک میل ہو گئے؟ مجبوری یہ ہے کہ پارٹیوں کو ملا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 10-11 پارٹیاں مل کر کام کر رہی ہیں اس حکومت میں، تو اس طرح اتحاد بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی جو بڑے جلسے ہوتے تھے اس کے ساتھ بھی یہ سادہ اکثریت میں نہیں لے سکے تھے، اور اب یہ 2/3 کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور خواب تو یہ خیر بہت دیکھتے رہے، یہ بھی خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹینیور بھی ان کا ہے اور اس سے آنے والا بھی نیکسٹ ٹینیور بھی ان کا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ دعوے کرنے آسان ہیں لیکن عمل بعض کا یا جو حالات بنتے ہیں آنے والے وہ اپنے بس میں نہیں رہتے اور وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ایک خواب تو ان کے ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی مل کر ہمارا فیصلہ ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ عدالتیں لازمی بات ہے دیکھیں گی، جس کا 8 سال ہو گئے ہیں، جن کو ڈیلنگ ٹیکٹس ہی یوز کرتے ہیں، ہر چیز میں ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ چور نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی اس میں بدعنوانی نہیں کی یا اس میں نہیں ہوئی تو کیوں نہیں صاف طور پر تلاشی دیتے؟ ابھی تو توشہ خانہ پڑا ہے جس کا انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ جو تحفے تھے ہم نے وہ خریدے ہیں، اس میں سے جائز خریدے ہیں ناجائز خریدے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مناسب قیمت تھی ان کی یا مناسب قیمت نہیں تھی، لیکن ان تحفوں کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یا میں پاکستان کی عوام سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک آدمی یہ بتا دے، اس چیز کو جو ہے وہ جینون قرار دے دے کہ کسی عزیز و اقارب سے، کسی ملنے والے سے، کسی دوست سے، والدین سے یا بچوں سے جب آپ کو تحفے ملتے ہیں تو کیا آپ بیچ دیتے ہیں بازار میں جا کر؟ یا اخلاقی طور پر یہ کوئی بہت اچھی بات ہے کہ جو اگر کوئی کسی کو تحفہ ملے اور وہ جا کر اسے بازار میں بیچ دے؟ لوگ تو تحفوں کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، سجا کر رکھتے ہیں اپنی الماریوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں کہ فلاں جگہ سے یہ مجھے تحفہ ملا تھا۔ بچپن کے تحفے بچوں نے سنبھال کر جوانی تک، بڑھاپے تک رکھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ادھر سے تحفے لیے، انہیں تحفے جو ملے سارے انہوں نے بازار میں بیچ دیے، کوئی دبئی میں، کوئی لاہور میں، کوئی کہیں جو ساری باز گشت نظر آ رہی ہے ساری طرف۔ یہ کوئی اخلاقی طور پر یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ کوئی اتنی اچھائی نہیں ہے جو آپ اپنے
ورکروں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کی عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی یہی ہے صاحب. اچھا سر، لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب آگے چل کر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر حالات اور معاملات جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، یا پھر اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو ناک میں دم کر کے رکھیں گے، یا اپوزیشن کریں گے، بھرپور اپوزیشن کریں گے؟ اور آگے چل کر جو ہے وہ آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب آسانی سے جو ہے وہ اپنی حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر معاملات جو ہے وہ ان کے لیے سخت ہی رہیں گے؟ جی یہی ہے صاحب. بات یہ ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پر ہی انہوں نے کرتے رہنا ہے. عمران خان صاحب نے، انہیں ضرورت تھی اپوزیشن اسمبلی میں کرتے. نیکسٹ بھی اگر یہ قومی اسمبلی میں آنے کے لیے یہ الیکشن لڑیں گے تو اب جو آلریڈی یہ قومی اسمبلی میں موجود تھے تو ادھر کیوں نہیں اپوزیشن کرتے؟ ادھر کیوں خوف زدہ ہے اپوزیشن کرنے سے؟ ادھر تو دوسری جماعتوں نے 54 ممبروں کے ساتھ، 100 ممبروں کے ساتھ، 10 ممبروں کے ساتھ، 5 ممبروں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اپوزیشن کی ہے. ان کے پاس تو 100 سے زیادہ ممبر تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپوزیشن کرتے اور مضبوط اپوزیشن کرتے اور سیدھے راستے پر انہیں رکھتے. اب باہر بیٹھ کر کتنی اپوزیشن کر لیں گے؟ جلسے کتنے دن یہ چلا لیں گے؟ جلسوں سے کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی کسی کی بھی. اور یقیناً یہ جو ملے ہوئے ہیں یہ ایک اپنا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بہت تجربہ کار قسم کی سیاسی جماعتیں، ان کے پاس سیاسی جو لوگ ہیں وہ بہت تجربہ کار ہیں. انہوں نے پہلے بھی معیشت کو ٹھیک کر کے دکھایا، پہلے بھی معیشت کو اچھی حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اب تھوڑی دیر میں وہ کر لیں گے اس کو ٹھیک. تقریباً 1.5 سال ان کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ 1.5 سال میں جو ہے معیشت کو بہتر حالت میں لے آئیں گے. ابھی سے مارکیٹوں میں، ابھی سے جو کھلے بازار ہیں یا نارمل مارکیٹیں، ان میں چیزوں کی قیمتیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. عوام پہلے سے ابھی سے آسودگی محسوس کر رہے ہیں ان کے آنے سے. لیکن یہ جلسے جلوس کرتے رہیں، کر لیں جتنے بھی جلسے جلوس ہیں، اس سے اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ناک میں دم ضرور ہوتا ہے، جو بھی حکمران پارٹی ہوتی ہے اس لیکن کا آپ بھی جلسے سمجھتے جلوسوں ہیں کے سر، ساتھ ایک فرق پریشر پڑتا بلڈ ہے. کرنے میں جو ہے وہ تو کامیاب ہوتے ہیں، اور جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو یہ لوگ جلسے کر رہے تھے تو ایک پریشر میں تو تھے وہ. اسی طرح ابھی اگر وہ بالکل کریں گے ہوتا تو پریشر تو ہوتا ہے نا. ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پریشر ایک بنتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پریشر کے ساتھ وہ 1.5 سال میں یہ کتنا پریشر بلڈ کر لیں گے. اور پریشر انہوں نے بلڈ کیا ہے جو کہ میں کہتا ہوں ریاستی اداروں کے اوپر ہے. ریاستی اداروں کو اپنے طور پر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا کسی کا پریشر جو ناجائز پریشر ہے وہ اسے برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی 2 دن تو ہوئے گورنمنٹ کو، ابھی پورا ایک 15-20 دن بھی نہیں ہوئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے. تو ابھی مکمل طور پر گورنمنٹ بند لینے دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. انہوں نے جو کچھ گپلے کیے ہیں سارے ان کے کیس نیب کے پاس اسی طرح پڑے ہیں جو کہ سابق جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ بس اب جو ہے وہ دوسری طرف کی بھی چلے گی اور یہ بھی سارے کیس کھلیں گے، جس میں معلم جبہ ہے، BRT ہے، اور ان کا ہیلی کاپٹر کیس ہے. مختلف کیس پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس. پھر یہ جو راول پنڈی کا کیس ہے سرکولر روڈ کا، وہ بھی اسلام آباد کا سرکولر روڈ کا، جی رنگ روڈ کا رنگ روڈ وہ بھی ہے، وہ بھی رنگ روڈ کا ہے کیس. یہ سارے کیس پڑے ہیں، یہ کھلی کتاب کی طرح پڑے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا یہ توشہ خانہ ہی کافی ہے ان کے لیے تو، اور دوسرے کیس بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اب جب شروع ہوں گے تو پھر دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا پریشر کیا کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام اخلاقی طور پر اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ کسی کی چوری کو چوری نہیں سمجھے گی اور ڈکیتی کو ڈکیتی نہیں سمجھے گی، بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں سمجھے گی اور کہے گی سارا کچھ اسے معاف ہے. یہ کوئی دیوتا تو نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے، اگر انہوں نے قوم کے ساتھ کوئی ایسی پھینکی پھینکی کی ہے، چوری کی ہے، لوٹا ہے قوم کو کسی کے ذریعے بھی، اپنے آگے انہوں نے جو بنائے ہوئے تھے اسے کوئی بھی کہہ لیں، فرا کہہ لیں، کوئی بھی تھے جو بھی تھے ان کے آگے، وہ سارا کچھ سامنے آ جانا ہے. کوئی چیز چھپی رہنی ہے یا چھپی رہتی ہے حکومتوں کے سامنے، اور ان کے پاس بھی سارا کچھ کھلا ہوا تھا.
انہوں نے پکڑا ہے نا نواز شریف کو بھی پکڑا ہے, شہباز کو بھی پکڑا ہے, مریم کو بھی پکڑا ہے, آصف علی زرداری صاحب کو بھی پکڑا ہے, خورشید شاہ کو پکڑا ہے, کئی نام ہیں, بیسیوں نام ہیں جن کو انہوں نے پکڑا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کو انہوں نے عوام میں چور چور ڈاکو ڈاکو چور چور ڈاکو ڈاکو گردان ایک پکائی ہوئی ہے, ان کے نام پر اب بھی وہی ہے. لیکن یار کسی ایک کو چور یا ڈاکو ثابت تو کر دیتے, ہمیں بھی جو ہے احساس ہو جاتا کہ یار واقعی یہ چور ہے. عوام تو چلو آپ کے کہنے پر مان لے گی ایسے, لیکن جب تک آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کرتے اس وقت تک یقین نہیں کسی کو آتا. اور یہ صرف ایسا ہی کرتے رہے اور اب بھی آگے بھی ایسا ہی کریں گے. ان کے پاس اصل میں یہ 3.5 سال میں جو انہوں نے کچھ کیا ہے, اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے عوام کے پاس اب یہ ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ دکھائیں کہ جی ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, یہ کوئی بہتری عوام میں پاکستان کے لیے کی ہے. بلکہ عوام روتے ہی ہیں, ابھی تک ان کی جان کو رو رہے ہیں. جو انہوں نے جتنی بڑی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, جتنی بے روزگاری اور زیادہ کر دی ہے, غربت جتنی بڑھا دی ہے. اگر ان کے چند ایک ہواری یا ان کے عاشق تو آرٹسٹوں کے ہوتے ہی ہیں, کئی قسم کے آرٹسٹ ہیں اور کئی قسم کے ان کے عاشق ہوتے ہیں جن کو ان کے کردار سے, ان کی گفتار سے, کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, صرف ان سے عشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے بھی عاشق ہوں گے. ایسے لوگ ہیں جو خود کماتے نہیں ہیں, جنہیں کمانا نہیں پڑتا, یا جو اپنی کمائی سے جن کو کھانا نہیں پڑتا, ان کے لیے شاید یہ ہیرو ہوں گے. لیکن جو لوگ ادھر کما کر کھا رہے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل حالات رہے ہیں 3.5 سال, اور وہ کسی صورت اسے معاف نہیں کریں گے اور کسی صورت دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے. جو ان کے یہ خواب تھے نا کہ ہم 5 سال اگلے بھی ہمارے ہیں, وہ بھول جائیں. یہ بالکل. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے, امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر اور حالات بہتر. آمین آمین. بالکل جی بالکل. مجھے دیجیے اجازت آج کی نشست سے. اللہ حافظ.